باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے. 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے. مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے. وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے. بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے. کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس. یہ علم کہاں سے آیا؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں. صرف جاندار نہیں، بے جان. آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی. وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا. صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں. اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتا. ڈنڈے مار کے اسے مار دو، نہیں کھائے گی. گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی. اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا. گوشت رکھو تو کھائے گا. ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے. جانور غلط کرتا ہی نہیں. اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو مینوں نپ لوے، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے. تو ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل. آگے 2 منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی. 2 راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. 2 راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں. 2 علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں. لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ. سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے. تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں. ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے. انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو. کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل ہو. چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو. وکان الانسان کفورا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو. وکان الانسان کفورا،
بہت بڑے ناشکرے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتائے ہیں کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں: جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں: حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فخور۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تو کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو کی پتہ، اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دھڑ 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 جیسے ٹھو 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے،
نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش گول اٹھے گا۔ یموت جبریل و میکائیل، کہ اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے، ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے، جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اوہ، اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقٍ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے، این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کر چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا۔ تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک گیا، کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟
جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا انا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتہ، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے، اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا ہوں۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں،
عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، او میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابی، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی، مار دے مجھے، اٹھا کیوں دیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام طوس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی قبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے۔ چین بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھودی جا رہی تھی، تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ حلق عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، ڈھونڈ دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی ہے، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحم ارحم رحم رحم رحم، کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں۔ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں۔ اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنت کا ریشمی لباس پہنو، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ۔ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے، گھس دے گھس دے گھس دے چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی، تو وہ بڑی سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی، اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش کا، اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ، وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ، تو زمیندار ہے کہ میرا گھوڑا کتنے ہے، کہ یہ اے کھلوتا ہے، اس کا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے، سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں، اے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے، کہ جی گھوڑا ہے، کہ گھوڑا ہی ہو جاندہ جی ساری رات مالش کی تھی، گس دے گس دے گس دے آئے رہ گئے۔
تو وہ 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں۔ مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے اماں کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا، حوا، اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا۔ اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام۔ اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا، عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا۔ تو سارے مرد عورت جنتی 130 فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے، اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا، نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے۔ بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے، اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے۔ پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا، پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے، لاک ہوں گے۔ جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس کے جاتے ہی کھل جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جائیں گے دروازے کھلیں گے، گرتے جائیں گے۔ جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم۔ یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کو دھو دے گا عداوت سے، بغض، حسد، اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے۔ دوسرے سے وضو کریں گے، خود کریں گے، کوئی حکم نہیں ہوگا، حکم ختم ہو گئے، مرتا ہی حکم ختم ہوگا۔ تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی، اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے، کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا، لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا۔ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں۔ اذهبوا إلى غيري، بھائی کسی اور سے بات کرو۔ پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا، وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے، کون کھلوائے گا؟ اچھا جی یہی بتا دیں۔ وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو، اوپننگ۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح۔ آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی نیچے گر جائے گی۔ رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا۔ لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا۔ تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی، کون بھائی، کون بھائی۔ تو اس سسپینس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے، بلال، بلال مؤذن مسجد نبوی، بلال کو دی جائے۔ تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی
رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے. پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ. دیکھو نا، جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو، وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے. ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر دھکے کھاتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین. حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ. تو اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتا؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو. تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، اور میرے پیچھے چلو. اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو. اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں. مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے. جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے. ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا. یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. میرے اللہ کی حفاظت ہے، اور اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے.
کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال. ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے. تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے. تو میرا رب سو گیا ہے, انہوں پتہ ہی نہیں لگا تے وچ حدیثاں ہور وڑ گئیاں تے غلط وڑ گئیاں. سو گیا تھا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے. اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو. ساری کائنات اس کے غلام ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ. ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. رب المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کا رب. رب المشرقین و رب المغربین, مشرقین مغربین کا رب. فلا اقسم رب المشارق والمغارب, مشارق اور مغارب کا رب. رب السماوات والارض فاستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. زمین آسمان کا رب. رب العرش العظیم, عرش عظیم کا رب. رب جبریل و میکائیل و اسرافیل, اسرافیل میکائیل اسرائیل جبرائیل کا رب. ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اونگھے نہ سوئے. ولا تحسبن اللہ غافلا, نہ غافل. وما کان ربک نسیا, نہ بھولے. لا یضل ربی, نہ غلط فیصلے کرے. ولا ینسا, اور نہ وہ بھولے. للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے. جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے. اتنا ہی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا, غافل ہو جائے گا تو کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں. جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات کی ہستی ہیں. ابھی تو ربیع الاول گزرا ہے. صرف 12 دن کے لیے میرا نبی نہیں آیا کہ 12 دن یاد کر کے پھر سارا سال سو جاؤ. جیسے محرم آ کے 10 دن حسین کو یاد کر کے اب سارا سال سو جاؤ. یہ اس لیے تھوڑی تھے, یہ جو زندگی بھر کا پیغام ہے. کربلا زندگی بھر کا پیغام ہے. میرے نبی کی آمد قیامت تک کا پیغام ہے, زندگی بھر کا پیغام ہے. پیدائش سے لے کر وفات. اور کسی کا نسب نہ بھی معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. میرے بھائی نے اپنے پیو دادے پردادے کے نا وراثتی کاغذ نکلوائے تو انگریزوں تک کے جو لکھی ہوئی تھی ان میں سے کوئی 16 نام نکلے. باقی اوپر یا ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے. آخری مراد ہے, مراد. وہ 16 نام مجھے آج تک یاد نہیں ہوئے, حالانکہ کمرے میں لٹکے ہوئے میں پڑھتا ہوں, یاد کرتا ہوں, پھر بھول جاتا ہوں, پڑھتا ہوں, یاد کرتا ہوں, پھر بھول جاتا ہوں. چلو اے 16 تھا میرے پیو دادے پردادے یاد تک کرا, نہیں یاد ہوئے. میرے نبی کا نسب عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے ہیں. وہ میری زبان پہ ایسے ایسے چلتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن لامک بن نوح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ اللہ کا حفاظتی پہرا ہے. میں اپنے 16 دادے نہیں یاد کر سکتا.
20 باری پڑھیں 100 باری نہیں یاد ہوئے. یہ کیوں یاد ہے؟ یہ 80 واسطے ہیں، یہ کیوں یاد ہے؟ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. میرا نبی کسی کو بلاتے کیسے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اب ادھر آؤ، اتنا ہی تو کہنا ہے. آپ یوں کرتے تھے عزیز میاں، یوں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے خطاب کرتا تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں جواب دیتے تھے، جی بولیے. کوئی آپ کو دائیں سے بلاتا تو آپ پورا مڑتے تھے. بس کوئی چھوٹا بولا ہے، کوئی بڑا بولا ہے، کوئی بائیں سے بلاتا تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا اس کی طرف مڑتے تھے. جی فرمائیے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی. مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، دوران گفتگو یوں کرتے رہتے تھے، سیدھا ہاتھ الٹا انگوٹھا. یہ عادت تھی، بے ساختہ عادت. کبھی پاؤں پھیلا کے مجلس میں نہیں بیٹھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. کبھی آنکھ بھر کے کسی کو نہیں دیکھا، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. اب تو مردوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. اور کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی سب ایسے ہوتے تھے. آپ کی بکریاں اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی ہر شے آدمی سنبھال کے رکھتا ہے. اور ہم نے اپنے ابے کی اچکن آج بھی سنبھال کے رکھی، شیروانی. تو اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کے اس کی ہر شے سنبھال کے رکھی ہے. عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں. یہ نام ہے. ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اس میں ایک بکری جس کا نام ہے قمراء، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی. عزبا، شہبا، جدا، قصوا، میں یہ میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام ہیں. جس دن آپ کا انتقال ہوا عزبا نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی. آپ کے 2 خچر ہیں، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ. آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور مدینے کی گلیوں میں رسی توڑا کے چیختا تھا اور بھاگ، چیختے 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 ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور مر گیا. جس کے لیے جانور تڑپ اٹھے، آج اس کی امت کو یہ بھی نہیں پتا میرا نبی تھا کون. میں نے ایک گاؤں میں 20 نوجوانوں سے پوچھا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نام نہیں پتا. اب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، صحابہ نے کہا جی ممبر بنے تاکہ آپ پیچھے نظر آئیں. کا بنا دو. ممبر بن گیا. آج پہلا دن ہے. یہ میرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے. یہاں کھجور کا تنا ہے جس سے ٹیک لگا کے آپ بیان فرماتے تھے، اور یہ ممبر ہے. اب آپ وہاں سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پہ پاؤں رکھا. کھجور کا خشک بے جان تنا حن حنین العشاء، ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی. اور دڑ 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 ہل ہل کے رونے لگا. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں سینے سے لگایا اور فرمایا ایک میرے ساتھ وعدہ کرتا، تو چپ ہو جا، مجھے ممبر پہ جانے دے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیچھے مجھے دیکھنے کی. میں تیری جدائی کے بدلے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہوا. پھر اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی، تو پھر ایک دم زمین پھٹی اور وہ اس میں غائب ہو گئی. اور میرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا. سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے اٹھا کے وہ پہنچایا جنت. بھائیو، ہم نے صرف درود پڑھنے کے لیے اپنا نبی رکھا ہوا ہے. بابا نبی پہ درود پڑھ دو بھائی. اس کو بطور رہبر مانے کوئی نہیں، بطور قائد مانے کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے.
اب لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ شجر ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ جتنا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اتنا اس کا سایہ طاقتور ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگوانا پڑے گا۔ جنت کے دروازے پر نہیں، پلسرات پر ہی ویزا مانگے، ویزا دکھاؤ، ویزا ہے جائیے، ویزا نہیں واپس۔ اللہ نے ایک کام خود کر دیا، پاسپورٹ ہمیں خود بنا کے دے دی، پاسپورٹ خود بنا کے دے دی۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، تو ایک نوجوان کو ایک ساتھی نے دعوت دی، وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ جب بات ختم ہوئی کہنے لگا، حضرت جی میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں، پتھر اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور کوئی ایک مسلمان مجھے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا، لو بھائی ماں کے پیٹ سے، ہاں اب ویزا لگوا لو، محمدی ویزا لگوا لو، کہ آج اس کی شان دیکھو گے، جب دروازے پہ دستک ہوگی اندر سے آواز آئے گی، کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ۔ پھر وہ کہے گا، امرت الا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک۔ یا رسول اللہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ دروازہ کھولوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ کون ہے؟ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان دروازہ کھولے گا۔ ہم نے کہا ادخلھا، میں اندر جاؤں گا، وَمَن فقراء المؤمنین، اور میرے چاروں طرف میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے۔ بھائیو، حلال حرام تو اسے بتایا جاتا ہے جسے پتا ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون۔ ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے۔ وہ پہلے بتاؤ تو صحیح، وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے؟ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جس کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا، اور جو اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا، کہ اس کم وقت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور ہے۔ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں کو۔ ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتے کہ وہ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے۔ اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری، میں اس لیے پہلے اللہ رسول کا تھوڑا سا تعارف، وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے، شرک حرام، وہ ہیں کون؟ میں نے فیصل آباد کے تاجروں میں بیان کیا، ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا، بھائی سود کے بغیر آپ تجارت چلو۔ تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا کہ سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دیکھو، تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہوگا، سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ میں کہا میری تو بک جاوے گی، تو اپنی فکر کر۔ تو
تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں، وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے، وہ نادان ہو کے کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور الف با تا ثا جیم ہا خا میں کچھ حروف ہیں نقطے والے، ان کو کمزور کہا جاتا ہے، یہ موجم ہوتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بغیر نقطے والے، انہیں محمل کہا جاتا ہے، یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کمزور طاقت کی ایک چھوٹی سی یعنی بات واضح کرنے کے لیے کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت، ٹھیک، لیکن الف کو مطلب اپنا بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیم کو اپنا مطلب بتانا ہو تو وہ کہے گی مجھے نقطہ لگاؤ، اور ہا نے اپنا مطلب بیان کرنا ہو تو اسے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 نقطے لگ جائیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے، 3 نقطے لگیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف طاقتور ہوتے ہیں۔ جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا، اور جب اپنے حبیب کے 2 نام رکھے تو محمد، احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نقطے والا نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، ان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، درند، پرند، چرند، اور عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، جبریل، میکائیل، یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں، اسرائیل، اسرافیل، اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل میں ہے، لیکن ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا، ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا، ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا، اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے، کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی، کہ ہم جانے تو صحیح ہیں کون، کہنے والا کون ہے۔ تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ یہ پہلا نقش ہے، یہ دھندلا ہو چکا ہے، تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، سود پہ چلا گیا، کھوٹ پہ چلا گیا، ظلم پہ چلا گیا، ستم پہ چلا گیا۔ ساری سیرت میں سے 3 چیزیں میں نے نکالی ہیں، عروج و زوال کے 3 اسباب ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، انہیں زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے۔ دہری ہے کوئی مذہب والا نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر ان میں عدل ہے، اگر ان میں سچائی ہے، اور ان میں دیانتداری ہے، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ آخرت کا فیصلے آگے ہیں، دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا، ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا، انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی، چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو، اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں، لیکن اگر جھوٹ ہے، ظلم ہے اور دھوکہ ہے، عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر، صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے، تو 2 گھنٹے کا کام ہے، باقی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے، جو لوگوں کو بتائیں پتہ ہی کوئی۔
اس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انہی دو کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ماتحتوں پہ رحم کرنا، اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، اپنے غلام، نوکر، ملازم، کمزور پہ رحم کرنا۔ سارا میرے نبی کا دین دو چیزوں میں آتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں، مختصر سا وہ چیپٹر ہے، 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے بعد حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے، جو جانے کے قابل نہیں اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے۔ معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے، ماں باپ سے نہیں۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا۔ جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے، اکٹھے ہوں گے سارے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اکٹھے ہوں گے۔ لیکن جنت کی شروع بھی میاں بیوی ہے اور جنت کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے۔ ابتدا بھی میاں بیوی سے کروائی آدم حوا، اور انتہا بھی میاں بیوی سے کروائی کہ ہر آدمی جنت، اور جو یہاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہاں اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کروائے گا اور ان کی شادی۔ کچھ عورتیں بغیر، لڑکیاں ہوتی ہیں جوانی میں مر گئے، کوئی لڑکے جوانی میں مر گئے، کوئی شادی نہیں ہوئی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں خود شادیاں کروائے گا۔ تو زندگی کی جو ابتدا ہے وہ میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ تو پہلا جو معاشرت میں دین کا سبق ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لنسائہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا۔ گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے، انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، خوشبو کی طرح۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین سایہ، پھل، پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے، اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد ہو، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں، اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو۔ حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزری به صعلا وسیم قسیم حسین، کیا الفاظ، فی عینیہ دعج، فی صوتہ سہل، فی لحیتہ کثافہ، فی عنقہ سطع۔ میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روب ہو جائے، چہرہ روشن، حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وسیم قسیم۔ یہ 2 لفظ عجب کہے ہیں، 2 لفظ عجب کہے ہیں۔ وسیم کسے کہیں؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا، خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آیا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی۔
اور ہر طرف سے حسن حسن. 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتی. 50 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 65 سال کی عمر کی عمر ہوئی، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی. معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی. آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتى به جبرائیل. کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا، اور جبریل لے کر آئے. اور آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ. میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو، میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں. تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے. ایسا عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھی. اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. عکس پڑتا ہے نا. تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے. 40 سال 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے. جب آپ 50 سال کے تھے تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی. الا بوحی من السماء اتى به جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی. جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا، کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں. لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تیرا نکاح کر دوں. اور ہمارا بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے تو کہتے بڑی بے حیا. آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے. پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے تیرا نکاح کر دوں. جب انہوں نے ہاں کہا پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو. پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے. علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں نے 400 درہم مہر کے عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے زور سے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اس پر آپ نے کہا آمین. پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلایا. سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے. اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا. حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، ان کا بیٹا محمد پانی تو پلا. حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتی پانی پلا؟ کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا ہے. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن. حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور بھی، ان میں ام ایمن بھی ہے. تو کہا میں نے دودھ پلایا ہے. تو آپ جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے. آپ نے خود گلاس پیش کیا. تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی. ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہم کہتے لگتا استاد جی گھر دینا لڑتے آئے ہوئے. اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی.
لڑائی غرض میں اور غصہ ہم پہ نکل رہا. جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو تم دعا کرو تمہارے پاس گھروں میں نہ لڑیں تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے. زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے. تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے. چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے. اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو. جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے. اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں. تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون ملی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اربوں پتی آدمی کی بیگم کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامند کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں. تو میرے نبی، میرے بھائیو، ایک زندگی دے کر گئے ہیں جو شروع ہوتی ہے گھر سے. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن میں اتاری. میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو. تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا. لیکن ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی. اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم. آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے، جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے. تو پہلا میاں بیوی ہے، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے. اور چونکہ کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا. ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑنا. ایک نوجوان آیا کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو. میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتے ہی نہیں. کہنے لگا تو کیا کروں. میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس. تو لمبا چوڑا کام ہے. کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا. کہنے لگا نہیں. میں کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی. بھائی کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے. اپنے گامے پہلوان کا نام سنا؟ گاما پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو وہ بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو. تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی
اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑ۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑ کو جیا بندہ تو مار گیا وہ تسی چپ کر کے ٹر پے ہو۔ وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہوندی۔ وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا۔ کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ میں کہا بے وقوف ہو، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو۔ 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولوی صاحب عجب ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا دا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا، مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا۔ کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی۔ اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم۔ گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی۔ جو آپ میرے سامنے مرد عورتیں ہوتی تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتاتا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا ورنہ خامند کو کرے۔ لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے۔ وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ۔ ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بعد سارے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے، تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا۔ تو ہم نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گیا اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا یعنی کر دی، چل بیٹھ قرآن پڑھ۔ کھڑے کھڑے آپ تھک گئے۔ ہم نے کہا عائشہ بس نہ کریں، کہنے کہ نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا، کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، چکر تھک، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے۔ یہ کائنات کے افضل ترین ہستی رحمت للعالمین۔ پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ، اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے۔ تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں، کہ اس کو تو پتہ نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے۔ اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ سکھائیں اسے اے لیول او لیول ہو، توقع کرے کہ اماں ابا کو بھی مانے تو کیسے مانے گا؟ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے، انہوں نے کہا جی میری بات سن۔ کیا؟ کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے۔ آپ نے کہا ہاں، تو ذرا بتا دیں۔ تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو کہا پھر آپ میرے ابا کی کارگزاری سنیں، اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی۔ پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو۔ پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دی، وہ بے وقوف پہلا مجرم تو ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے، نا تراشیدہ وہ پتھر ہے۔
تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا. اس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی، وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتا. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے. کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر، سب سے بڑا غنی بن جا. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی ہے. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور. ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ. لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے. لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے. سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی. ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط حابل بن نابل. وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں. کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں. میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو، ورنہ تھوڑی ہرے لڑائی ہو. اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی ہے. تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتا ذرا اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہے. اگر میں کی کروں، میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کروں. تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تو ہماری ساری زندگی غارت کر دے گی. اس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے. یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہوتا ہو، تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے. کیوں بھائی بیوی دا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو. اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ
بٹن آن کر دو، اس میں چل نہیں، جو مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا، میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو، پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر، وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی۔ مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال، باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس، ماں کب فوت ہوئی؟ 25 برس، اور 3 افراد، ام ایمن، فاطمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک موت کا وار ہوا ہے، ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، کروٹ پہلو بدل رہی تھی، اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھ ہوئے تھے، کیا ہو کیا ہو؟ پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید بات، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ وقت ولدت طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے، جب بجھ گئی۔ پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسوں پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا، پھر اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی، تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے۔ جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی۔ دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں۔ ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی، فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی، تو موسم سوگوار، ایک وہ مقام، پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا۔ واہ میرے رب، جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا، ہوئے کمال کرتا۔ باپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا تو کوئی دادا دادی کو بھی چاہ لیتا، جنگل میں موت تھی۔ کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ۔ میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں، حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں۔ ہاں
تو میمن نے اٹھایا، بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر ہی چھوڑ، کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے ہوئے۔ میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی۔ جب مکے تک روتے ہی آئے ہیں، روتے ہی آئے۔ تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال، 57 برس گزر گئے، زخم نہیں بھرا۔ آپ نے اپنے اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، تب ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا اسے، پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی، جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتی، یوں سر دیا، پھر آنسوں کی برسات لگی، روتے روتے ساری دہڑی تک۔ اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا۔ ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازاً، کیونکہ میں پہلے ابوا گیا، وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا، ملا نہیں، پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا۔ وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا، ماں کے سرانے رات گزاری، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہیں۔ آج مائیں ذلیل ہیں، پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے گی؟ کہا مجھے نہیں پتا، تب کوئی نشانی کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی۔ تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں نا، دل سخت ہو جاتے ہیں، حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی۔ تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے، فقہ بھی حساب کتاب ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز، یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت۔ جو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے۔ تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا۔ تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ، تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے۔ پورا دین ہے، عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا۔ پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه۔ اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ۔ اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے۔ جو احسان نرمی کا جتلایا ہے، نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یہ نبوت کا احسان ہے۔ اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا، آپ کو میں نے نرم بنایا، اس کو کیسے بیان کیا؟
فبما، ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کی وسعت اس سے زیادہ ہے۔ ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے۔ اچھا، اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ تیرے جان نثار، تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے لن فضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے۔ چھوڑنے والے کون؟ صحابہ۔ کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی۔ جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے۔ طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں ہے؟ شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے، اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں۔ نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، لا تبسطها کل البسط۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ تین بڑے کام، دعوت، ہم تبلیغ کے دائی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت ہے، ٹھیک؟ اللہ کا میرے نبی درمیانہ کام کرو، لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو۔ سارا مال اٹھا کے دے دیا، مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے وہ بھی دے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا، تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھ۔ یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتے، سارے ملک کا اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتے، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتے۔ ہے جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتے، میں اِنَّا کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش۔ آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ کے اخلاق بلند ہے، یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے ہیں، چھا گئے۔ بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے۔ اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر کی، اس پہ ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی، شاباش دی۔
زبردست اخلاق ہیں. اتنے بڑی تعریف کے بعد ذو کی بجائے علا کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے نہیں. پھر مطالبہ کیا وقف جناحک للمؤمنین، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ. بولا نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا. یہ جناح کا لفظ آتا ہے نا، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو اللہ کہہ رہا پر بچھا دو. پر بچھانے کا تو میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو. تو میں جب کالج پڑھتا تھا، ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے. تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے، تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے. تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے. دو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کارتوس، ہر شے ساتھ ہوتی تھی. تو وہ ایک چاچا سردارہ ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے. تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا. تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا فائر، وہ کارتوس، تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردارہ مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا. وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاندے ہیں. وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے. بہت تیتر ہوتے تھے اس وقت. تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے. وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس. تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3. تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے، اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے. اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بناتے ہمیں سالن میں، ہوں میرا بس کوئی نہیں رہ گیا. یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا بولا نا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جائے، بچھ جا، ذبح ہو جائے. پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا مِنَ الرَّحْمَةِ. پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے. ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا. طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ان کا بھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں، ایک سانس. ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جائے تو کو زفرہ کہتے ہیں. کہ تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، جو اس نے لاکھوں سانس لی، ان میں سے ایک سانس کا حق بے بھی ادا نہیں ہوا. کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے. زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی. تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتا. تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ. اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود ہیں. میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھی. اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی. کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا. ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا. ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، حضرت عمر کی سیرت نکالو، ابوبکر کی سیرت نکالو.
خود بھی سنو، ان کو بھی سنو۔ دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو، جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھی، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی۔ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر، سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع یوم النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے۔ میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے۔ تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں، تو جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا۔ ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس پھر وللضالین آمین۔ اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں۔ تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ہے کیا ہے، ادھر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ تو ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں، یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت۔ ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا، اتنا نازک۔ اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی؟ بڑی سونی چال چلتا تھا۔ ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ، کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، کہ ہوں میں نہیں ٹرتا۔ واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا نہیں بتا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گاموں نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو، پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے، نہیں، پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی ایسے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیہ گھما وہ اور آکڑ گیا، تو چاچا گاموں گیا اور اس نے پگڑی اتاری، واللہ اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہونٹا ٹور پاؤ۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا، کہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے گی؟ محبت دو، محبت۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں، عجب شاعر تھا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کر لو، کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو۔ تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں، ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے۔
آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے، اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، معیشت، لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی، لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں، پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی، اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ میں جو کہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، اب ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں۔ میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہو ان سارے دن۔ تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، تو 4 گاڑیاں پھنس جاتے، ٹریفک رک جاتا، 1,00,000 گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی۔ تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے، میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو۔ اس کو بیلنس کرنا، آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل، ترازو، تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کا۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تو اس میں ٹائم بھی دو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہے جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے، وہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے، ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، 1000 نہیں، چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں، یہ 1.5 میں چند سو ہوں گے، 1000 میں چند سو، ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کُلًا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ، صحابہ۔ پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار ہو، یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو، پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان میں ایک زبیر ہے۔ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کے بعد کان الذی عاہدنی خلیل ونحن بالصفح لدى النخیل، اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو،
یہ کیا بلا ہے. آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دے گی. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں. ہندا قابو میں آ گئے تو اب نہیں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی. اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹائی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیجتا، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے. واپس لے لی. پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوگا. تو زبیر کہنے کہ میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی. مسلمان بھی رو گیا، قریش بھی رو گیا، اور دونوں اپنی وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہ 2 ٹکڑے کر کے پھینک. لوہے کی ٹوپی تھی نا، یوں اتاری. ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ. اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے. جب شکست ہو گئی مہاجرین کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے. زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا. کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا، یا الانصار، یا الانصار. تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000. اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا. 3000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر دیے. اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا. تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے. اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ. لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسان، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں آپ تو عہد والے ہیں، حدیبیہ والے بھی ہیں، آپ تو صحابی ہیں بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کر دو. اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے.
یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے۔ اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں۔ کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ معاف کی۔ انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا۔ اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے۔ اس زبان کا بول میٹھا فرماتا ہے، دل کو دھو دیں۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنا، ایک سکیچ بنایا۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی۔ چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا ہے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے۔ اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا۔ مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا، تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 اس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل، دل آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت۔ دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑی تھی، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت۔ نیچے لکھا تھا قیمت، قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خرید لے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خرید لے، خامند بیوی سے بولے، بیوی خامند سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے، شاگرد استاد سے بولے، دلوں کے خریدار، دلوں کے سوداگر بن جاؤ، ایک میٹھے بول سے دل خرید۔ میرا باپ بہت سخی، ہر وقت اس کا دیرا چلتا تھا، اور میرا تایا بہت بخیل۔ ایک دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد، وہ زمانہ کچی سڑکوں کا تھا، مہمان آتے تو میرا تایا